الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، کرم سے ہمارے 11 پارے ان کی سمری مکمل ہو گئی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 12ویں پارے کی سمری بیان کریں گے۔ 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، یعنی ہر کسی کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وہ اس کے قیام کی جگہ، یعنی اس نے کون سے گھر پیدا ہونا ہے، کس ماں اور باپ کا اس نے بیٹا یا بیٹی ہونا ہے، اور کون سی جگہ اس نے رہنا ہے، اور کون سی جگہ اس نے وصال کرنا ہے، اس کی قبر بنے گی، ہر چیز روشن کتاب میں مذکور ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ اس سے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے جس کی انسان اتنی فکر کرتا ہے، مگر اللہ نے بخشش کا ذمہ نہیں لیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا مالک نے ذمہ نہیں نہ لیا بخشش کا، اس کی طرف ہماری توجہ ہے، اس کی طرف ہم بھرپور توجہ کریں، ایسے کام کریں جو اس کی بارگاہ میں ہماری بخشش اور معافی کا ذریعہ ہوئے۔ آگے جا کے اللہ نے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی چیز آتی ہے تو اس پہ اتنا تھینک فل نہیں ہوتا، مگر اگر نعمت چھن جائے تو بڑا نا امید، بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آگے پھر فرمایا اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے، مصیبت کے بعد کوئی نعمت انسان کو ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بگارتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بندے جی میں بڑی محنت کی تھی، میں بڑا کام کیتا سی، اصل میں بڑا انج کیتا سی، انج کیتا سی، تو وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، تیری رحمت ہوئی۔ البتہ جو ہر حال میں اللہ فرماتا ہے صابر و شاکر رہیں اور عمل صالح کریں، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، یعنی ہر حال میں صبر کرنے والے ہوں اور شکر کرنے والے ہوں، اس کا شکر کرنے والے۔ آگے اللہ نے مومن اور کافر کی مثال کا ذکر کیا کہ مومن ایسے ہے جیسے آنکھوں والا اور کافر ایسے ہے جیسے اندھا، اور دوسرا جگہ پہ فرمایا مومن ایسے ہے جیسے سننے والا اور کافر ایسے ہے جیسے بہرا، یعنی بالکل اسے سنتا ہی کچھ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا کہ آپ نے جب قوم کو توحید کا پیغام دیا، انہوں نے انکار کیا، آپ نے عذاب الہی سے ڈرایا، سرداروں نے کہا جی آپ ہم جیسے بشر ہیں، آپ کے جو فالورز ہیں وہ کم عقل لوگ ہیں، ہماری رائے میں آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ جب وہ کشتی بناتے ہیں تو اس وقت وہ مذاق اڑاتے، اس طرح کی باتیں کرتے، تو پھر آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ جب عذاب آیا تو پھر وہ سارے برباد ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، غور سے سننا ہے، آپ نے اللہ سے التجا کی اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ ان کا بیٹا بھی نہیں بات مانی، نہیں آپ نے جو تبلیغ دعوت پیش کی اس کی طرف نہ آیا، تو آپ نے دعا کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، فیملی سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا، کہ میری اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اسے خاندان نبوت سے، اس کی نسبت سے نکال دیا، مگر دوسری طرف اصحاب کاف کا کتا ہے، اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی اور وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی نبی کا بیٹا ہو کے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اہل سے نکل گیا، خاندان نبوت کی نسبت سے محروم ہو گیا، اور دوسری طرف کتا ہے مگر نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو ماشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس سے بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے، چنگے بندے دی صحبت میں جویں دکان تارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ہون ہزارہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، ان کو بھی حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت پیش کی، مگر انہوں نے حق کو رد کیا، ایمان نہ لائے، اور وہ بھی یعنی طنز کرتے تھے اس طرح
آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم سمود کا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ اللہ تمہیں عذاب پہنچائے گا۔ انہوں نے بھی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ یہ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ مذاق اڑاتے تھے، جی تواڈے فالورز جڑے نے یہ تھے بس ایویں پسماندہ جے لوگ نے۔ اگر آپ آج بھی ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں دیکھیں نا، یہ نظر آتی ہیں چیزیں اس طرح کی سملیرٹیز، کیا دیندار مذہبی لوگ او جی ایز اے مولوی نے، او جی چھڈو پرہاں جی ایز اے بیکورڈ نے جی، وہ انہاں دا دنیا نہ کی تعلق ہے جی، یہ مطلب پیچھے ہوئی قوم ہے جی، پتہ نہیں طرح طرح مذاق طنز یہ وہ، یہ آج بھی حال ہے۔ اور یہ انبیاء کو جو انکار کرنے والے وہ لوگ تھے وہ اس طرح کرتے تھے، اور آج مسلمان ہو کے لوگ جو ہے نا وہ یہ والے کام کرتے ہیں، اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ علم نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، اس طرح کی باتیں پھر ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار، اللہ سے زاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کتنے مقام و مرتبے والے ہیں، ان کا رب ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے پھر، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا۔ وہ یعنی مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور انہوں نے بھی بات نہ مانی۔ مطلب آپ کے رب مطلب فرشتے آپ کو تسلی دینے آئے حضرت لوط علیہ السلام کو، اور انہوں نے مطلب رات کے آخری حصے میں حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کر لی۔ صبح کے وقت قوم پر عذاب آیا، اور بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا، اور قوم لوط پر اللہ کی طرف سے مطلب پتھر برسائے گئے، اس طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے۔ اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی وہ بھی ان کی ہم خیال تھی، تو وہ بھی پھر بچ نہ پائی۔ یعنی جتنی مرضی بڑی نسبت ہو مگر ان کے طریقے پہ نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، انہوں نے بھی نصیحت پہ عمل نہیں کیا، نصیحت نے ان پہ اثر نہیں کیا، وہ بھی عذاب سے ہلاک ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا کہ وہ بھی ان کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے پاروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور اب بھی وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ آگے اللہ نے انجام کے اعتبار سے دو لوگوں کی قسمیں بیان کی ہیں، ایک سعادت مند اور دوسرا بدبخت۔ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو سعادت مند نیک بخت لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطائیں ہیں۔ اللہ کرے جو انجام کے اعتبار سے اللہ نے جو دو قسمیں بیان کی ہیں، اللہ کرے ہم نیک بخت لوگوں میں ہوئیں، اللہ کرے ہمارا جو خاتمہ ہے وہ نیک مندی، سعادت مندی میں ہوئے۔ آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، یہ قرآن کے بارے میں فرمایا، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی نیکیاں کرتے رہے تو گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یعنی پچھلی قوموں نے جب بات انبیاء کی نہیں مانی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو اس سے ہم نے عبرت سیکھنی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے پاروں کی سمری میں مثال دی کہ اگر کوئی کاروبار کسی کا ڈوب جاتا ہے کسی کام میں کرنے سے، تو بندہ وہ کام نہیں کرتا، بندے کو پتہ ہے اس میں نقصان ہوا ہے، میں بھی ڈوب جاؤں گا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو کسی کی غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ آگے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، قرآن پاک کی ترتیب میں یہ 12ویں صورت ہے، جب نازل ہوئی تو 53 نمبر سورہ تھی۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک اس کو یعنی حسین ترین قصہ قرار دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن حسین ترین قصہ یعنی the beautiful story قرار دیتا ہے۔ اس میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وفا، امانت، عفت، صدق، صبر، توبہ، مطلب اللہ کی بارگاہ میں قربت اور قبولیت انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں اپنا واقعہ مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے،
کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ ان کے بھائی ان کے ساتھ جیلس تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہمارے والد ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ مگر ایک کوئی ذرا تھوڑا اعتدال پسند بھائی تھا، اس نے کہا قتل نہیں کرتے، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم انہیں کھلائیں گے، ہمارے ساتھ یہ باہر جائیں گے، اس طرح تو کھائیں گے، کھیلیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کے والد نے انکار کیا کہ نہیں، کہ تم غفلت کرو، اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ مگر خیر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، انہوں نے گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے ڈول سے جب پانی نکالا تو یوسف علیہ السلام پیارے سے بیٹے تھے، بچے یعنی خوبصورت تھے، جوان تھے، وہ جب باہر آئے تو وہ حیران ہو گئے۔ ان کے بھائیوں نے چند درہموں کے عوض ان کو بیچ دیا، اور وہ پھر جا کے جو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر عزیز مصر اس کے ہاتھ ان کو بیچ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اس نے کہا یعنی عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اسے عزت سے اپنے گھر رکھو، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام یعنی جوان ہوئے، عمر پختہ کو پہنچے، تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ آپ دروازے کی طرف دوڑے، اس نے پیچھے سے قمیص پکڑا اور اوپر سے عزیز مصر آ گیا، تو اس نے زلیخا نے تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہی کے خاندان میں سے، عزیز مصر کے خاندان میں سے کسی نے کہا آپ دیکھ لیں، اگر سامنے سے قمیض یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہے تو ان کا قصور، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا۔ جب دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی ایک بڑی سازش ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ کا فضل تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے۔ اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ انسان جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مشکل راستہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نافرمانی کا راستہ اڈاپٹ نہیں کرتے، یعنی ڈیفیکلٹ وے چوز کر لیتے ہیں، ڈس اوبیڈینٹ وے کبھی بھی چوز نہیں کرتے۔ پھر جب قید میں تھے تو ادھر دو قیدی تھے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، آپ کو خوابوں کا علم تھا۔ ایک نے بیان کیا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں۔ آپ نے اسے کہا کہ تم بادشاہ کے دربار میں پہنچو گے، اسے شراب پلاؤ گے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر سے روٹیاں جو ہیں نا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے نا سولی دی جائے گی اور تمہارے پرندے تمہارا گوشت کھائیں گے۔ ویسے ہی ہوا۔ پھر بادشاہ جو تھا اس نے ایک دن خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے ساتھ 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں، یعنی 7 بڑے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر کی پوچھی۔ یوسف علیہ السلام کے قیدی جو بادشاہ کا درباری بن چکا تھا، اس نے بتایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں خواب کی تعبیر کا علم ہے۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے تعبیر بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی یعنی بڑی فراوانی رہے گی، اور اس کے بعد 7 سال قحط یعنی کرائسس آئے گا۔ اس لیے جو اچھا ٹائم ہے 7 سال کا، اس میں تم چیزیں محفوظ رکھ لو تاکہ 7 سال جو بعد میں تمہارے کام آ جائیں۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو یعنی دربار میں طلب کیا۔ جب خواب کی تعبیر سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک یہ میرے اوپر الزام لگا ہے، اس کے کلیئر ہو جائے ہر چیز۔ تو چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور یعنی ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح آپ کی برات ثابت ہوئی، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔
مطلب درمیان میں وہ بڑا یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ عزیز مصر بادشاہ کی بیوی ہے، وہ میں درمیان میں یہ چھوڑ گیا تھا کہ عزیز مصر کی بادشاہ کی بیوی ہے اور ایک غلام کے اوپر دیوانہ ہو گئی ہے، تو اس نے ساری عورتوں کو بلایا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام گزریں گے اور تم پھل کاٹنا۔ جب یوسف علیہ السلام گزرے تو وہ اتنی حسین سے وہ پھل کاٹتے کاٹتے جو ہے نا وہ انگلیاں تک کاٹ گئیں، مطلب اتنے وہ حسین تھے۔ اس کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایسے نہیں ان کے اوپر ہوئی۔ تو اس میں سورہ یوسف جو ہے اس میں بہت کچھ سبق ہے سیکھنے کو، کہ دیکھیں نافرمانی نہیں کی، خواہ وہ قید کاٹ لی ہے اور اللہ تعالیٰ سے وفا کی ہے، اور پچھلی قوموں کا جو ذکر آیا ہے اس میں ہمیں کلیئر ملتا ہے کہ وہ لوگ بھی مذاق اڑاتے تھے۔ ہمیں مذہبی دیندار اس طرح لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ اس طرح مشکل میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ اور ایک ہم نے یہ بات سیکھی کہ برے لوگوں کی نسبت سے لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کے اوپر عذاب آیا، اور دوسری طرف اپنا صحابہ کہف کا کتا ہے مگر نیک لوگوں کی نسبت میں یعنی بلند مرتبے اور جنت میں جگہ عطا کر دی۔ اور رزق اللہ کے ذمہ ہے، بخشش اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور یہ جب نعمت ہوئے ہمیں اترانا غرور کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بولنے میں کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ سب کو دو جہانوں کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔